الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شطرنج کھیلنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے کیا موجودہ دور میں معروف شطرنج کھیلنی شرعاً جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی شطرنج باطنی یا ظاہر طور پر کسی واجب چیز سے مشغول کر دے اور اس میں رکاوٹ کا باعث بنے تو علماء کرام کا اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔ مثلا فرض نماز سے مشغول کر دے اور روک دے، یا پھر واجب شدہ نفس کی مصلحت یا اہل و عیال کی واجب مصلحت میں رکاوٹ ڈال دے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا صلہ رحمی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں رکاوٹ کا باعث بنے، یا کسی ایسے کام سے جو ضروری ہے جیسے حکمرانی یا امامت کے بارے میں غور و فکر یا دیگر واجبات میں سے کسی سے روکے، تو یہ بات مسلمانوں کے اجماع کے مطابق حرام ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کسی حرام امر پر مشتمل ہو، مثلا جھوٹ یا جھوٹی قسم یا خیانت یا ظلم پر اعانت یا دوسری حرام اشیاء پر معاونت کا باعث ہو، تو مسلمانوں کے اجماع کے مطابق یہ حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 218 تا 240۔ لیکن جب کسی واجب اور فرض چیز میں رکاوٹ نہ کرے اور نہ ہی کسی حرام کام پر مشتمل ہو تو علماء کرام کا اس کے حکم میں اختلاف ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کرام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کے بعض ساتھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کی حرمت میں کتاب اللہ اور صحابہ اکرام کے اقوال پیش کیے ہیں۔ کتاب اللہ کے دلائل: اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور قمار بازی اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 تا 91۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ آیت نرد اور شطرنج پر جوا لگا کر اور جوے کے بغیر کھیلنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو اس میں پائے جانے والے معنی کی خبر دیتے ہوئے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوے اور قمار کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ تو ہر وہ کھیل اور لہو و لعب جس کی کم مقدار اس کی زیادہ کی دعوت دے اور اسے کھیلنے والوں میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو یہ شراب نوشی کی طرح ہی ہے، تو اس سے یہ واجب ٹھہرا کہ وہ شراب کی طرح ہی حرام ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 291۔ صحابہ اکرام کے اقوال: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ افراد کے پاس سے گزرے جو شطرنج کھیل رہے تھے تو وہ کہنے لگے ان مجسموں کو کیا ہے جن پر تم جھکے ہوئے ہو؟ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ سے شطرنج کے متعلق جتنے بھی اقوال بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے صحیح ترین قول یہی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے شطرنج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان کا قول تھا یہ نرد سے بھی زیادہ برا ہے، اور نرد یا نرد شیر وہ کھیل ہے جو آج کل لوڈو وغیرہ کے نام سے معروف ہے، اور احادیث میں اس کی حرمت آئی ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد کھیلی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4938، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4129 میں اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نرد شیر کھیلی گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2260۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث نرد شیر کھیلنے کی حرمت میں امام شافعی اور جمہور علماء کی دلیل ہے، گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں رنگا۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ان دونوں اشیاء کو کھانے کی حالت میں، اور یہ انہیں کھانے کی حرمت کے ساتھ اس کی حرمت کی تشبیہ ہے۔ شطرنج کی حرمت میں علماء کرام کے اقوال: ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اور رہی شطرنج تو یہ نرد کی طرح ہی حرام ہے۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 155۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اور شطرنج کی خرابیاں تو نرد سے بھی زیادہ ہیں۔ نرد کی حرمت پر دلالت کرنے پر جو بھی دلیل ہے وہ بالاولا شطرنج کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ امام مالک اور ان کے ساتھیوں اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام احمد اور ان کے اصحاب اور جمہور تابعین کا قول یہی ہے۔ کسی بھی صحابی سے یہ معلوم نہیں کہ کسی ایک نے بھی اسے حلال کہا ہو اور یہ کھیلی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس سے محفوظ رکھا، اور جس صحابی کی طرف بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کھیلی، مثلا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ صحابہ اکرام پر بہتان اور افتراء پردازی ہے۔ صحابہ اکرام کے حالات کا علم رکھنے والا اور ان کے آثار کا ہر عالم اس کا انکار کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین خلق اور خیر القرون کے لوگ صحابہ اکرام کسی ایسی چیز کو کیسے حلال کر سکتے ہیں جو اس کھیل میں غرق ہونے والے کو شراب سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، اور واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شارع نرد کو تو حرام کرے اور شطرنج جو کہ اس سے بھی کئی لحاظ سے بری ہے اسے مباح اور جائز قرار دے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفروسیہ صفحہ نمبر 303 تا 311۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں رہی شطرنج تو اکثر علماء کرام اسے کھیلنا حرام کہتے ہیں، چاہے یہ رہن کے ساتھ ہو یا بغیر رہن کے، اور اگر رہن کے ساتھ ہو تو یہ بلا خلاف یہ قمار بازی ہے، اور اگر رہن سے خالی ہو تو بھی اکثر علماء کے ہاں یہ قمار بازی اور حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے شطرنج کھیلنے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا یہ حرام ہے یا جائز، تو امام نووی رحمہ اللہ نے جواب دیا اگر اسے کھیلتے ہوئے نماز ضائع ہو گئی یا وقت سے ادائیگی میں تاخیر ہوئی یا اسے عوض پر کھیلا گیا تو یہ حرام ہے، وگرنہ امام شافعی کے ہاں مکروہ ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کے ہاں حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الکبائر صفحہ نمبر 99 تا 90۔ مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے امام آجری کی کتاب تحریم النرد والشطرنج والملاہی تحقیق محمد سعید ادریس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 14095۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔